السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں مصر کی جانب سے کورین ساختہ سیلف پروپیلڈ ہوائٹزرز کی مقامی سطح پر تیاری کی خبر پر بات کریں گے۔ سوئٹزرلینڈ کے لیے اسرائیلی ساختہ ڈرون کی فرسٹ فلائٹ، ایران کے F-14 طیارے کو حادثہ، 2 ترک کمپنیوں کا ان مینڈ سرفیس ویسل کے لیے الحاق، سلوواکیہ اور یوکرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، مصر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ کورین ساختہ سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر K9 کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت اگلے سال سے تیاری شروع کر دے گا۔ ابتدائی طور پر کچھ کمپوننٹس مصر میں تیار کیے جائیں گے، جبکہ 5 سال کے عرصے میں مصر اس ہوائٹزر کے کچھ کریٹیکل کمپوننٹس سمیت 67% کمپوننٹس مصر میں ہی تیار کرے گا۔ کورین کمپنی اور مصر کے درمیان طے پانے والی ڈیل کے تحت مصر اس ہوائٹزر کے حوالے سے عرب ممالک اور افریقن کنٹریز جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ایک ہب کا درجہ اختیار کر لے گا۔ واضح رہے کہ ایجپٹ کی منسٹری آف ڈیفنس اور ساؤتھ کورین ہینوا ڈیفنس کافی عرصے سے اس بارے میں بات چیت کر رہے تھے، اور اب تک کی معلومات کے مطابق مصر اپنی آرمی کے لیے 200 K9 سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر خریدنے کا خواہش مند ہے۔ اس مقصد کے لیے مصر کی جانب سے $1.6 ارب خرچ کیے جائیں گے۔ نیٹو کے سربراہ جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ اگلے کئی برسوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ اتوار کے روز جرمنی کے ایک روزنامہ میں شائع ہونے والے انٹرویو میں نیٹو سربراہ نے رکن ممالک کو یوکرین کی مدد کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس جنگ کا اگلے کئی سال تک سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ نیٹو سیکرٹری جنرل نے کہا کہ نیٹو کو یوکرین کے لیے اپنی امداد کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے، بے شک اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھاری قیمت توانائی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے اور غذائی اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ فروری میں شروع ہونے والی یوکرین جنگ کے بعد سے اب تک US سمیت دیگر نیٹو ممالک نے اربوں ڈالر مالیت کا عسکری ساز و سامان یوکرین کو فراہم کیا ہے، اور دیگر امداد اس کے علاوہ ہے۔ ترکی کی 2 نامور کمپنیوں سفائن شپ یارڈ اور ٹی ٹیک سیج نے شراکت داری سے متعلق معاہدہ طے کیا ہے۔ اس ڈیل کے تحت سفائن شپ یارڈ اور ٹی ٹیک سیج ترکیہ کی نیوی کے لیے ان مینڈ سرفیس ویسل پر مل کر کام کریں گی۔ اس ایگریمنٹ میں نیول وارفیئر کے حوالے سے مل کر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، الیکٹرانک انجینئرنگ اور شپ بلڈنگ ٹیکنالوجی پر مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سفائن شپ یارڈ پہلے ہی میٹکسان کے ساتھ مل کر اولاک نامی ان مینڈ سرفیس ویسل تیار کر چکی ہے، جبکہ ٹی ٹیک سیج کو گائیڈڈ منیشن بنانے میں مہارت حاصل ہے۔ ٹی ٹیک سیج نے حال ہی میں اپنے کوزگن سیریز کے گائیڈڈ منیشن ٹیسٹنگ کے بعد آرم فورسز کے حوالے کی ہیں۔ اس میں سے کچھ کو فائٹر جیٹس، جبکہ کچھ کو نیول اور لینڈ بیسڈ لانچرز اور ڈرون سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ کوزگن TJ ایک ٹربو جیٹ ورژن ہے جس کو ایئر کرافٹ سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی رینج 180 کلومیٹر ہے، جبکہ ایئر کرافٹ کے لیے دوسرا کوزگن SS جس کی رینج 110 کلومیٹر سے زائد ہے، یہ ایک فری فال ویریئنٹ ہے۔ واضح رہے کہ کوزگن TJ اور SS کے ڈرون لانچ ورژن بھی تیار کیے گئے ہیں، جن کی رینجز بالترتیب 180 اور 40 کلومیٹر سے زائد بتائی گئی ہیں۔ نیول اور گراؤنڈ بیس لانچ ورژنز میں سے ایک ویریئنٹ کی رینج 100 جبکہ دوسرے کی 180 کلومیٹر اور تیسرے کی 40 کلومیٹر سے زائد بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، سلوواکیہ نے اپنے 4 Mi-17 اور 1 Mi-2 ہیلی کاپٹر یوکرین کو ڈونیٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان ہیلی کاپٹرز کی جگہ سلوواکیہ پہلے ہی امریکی ساختہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر خرید چکا ہے۔ واضح رہے کہ یوکرین جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک سلوواکیہ شولڈر فائر 480 سے زائد ایئر ڈیفنس میزائل، 100 لانچرز اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کے علاوہ ایک S-300 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی بیٹری اور 8 زوزانہ 2 سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر یوکرین کو ڈیلیور کر چکا ہے۔ ادھر امریکہ کی طرف سے کچھ روز پہلے منظور کیے جانے والے ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کے ابتدائی یونٹس اس ماہ کے آخر تک یوکرین کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔
ایران کی فضائیہ کے زیر استعمال F-14 طیارے کو گزشتہ روز حادثہ پیش آیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اس F-14 طیارے کو یہ حادثہ انجن کی خرابی کے باعث اصفہان سٹی کے قریب پیش آیا۔ ٹوئن سیٹ اس طیارے میں موجود ایرانین پائلٹس سیفلی ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ اطلاعات کے مطابق سوئس آرمڈ فورسز کے لیے آرڈر کیے جانے والے 2 ہرمس 900 ڈرونز میں سے ایک نے فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی ہے۔ یہ اسرائیلی ساختہ ڈرون 70 منٹ تک محو پرواز رہا، جبکہ اس کو سوئس پائلٹ نے کنٹرول کیا۔ دوسرے ڈرون کو بھی جلد فلائٹ ٹیسٹ سے گزارنے کے بعد اس سال ہی سوئس ایئر فورس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ امریکی کمپنی ریتھیون کو US ایئر فورس کی طرف سے $46.2 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے تحت یہ کمپنی ایئر فورس کے A-10C تھنڈر بولٹ 2 طیارے کو اپ گریڈ کرے گی۔ معاہدے کے تحت کمپنی A-10 کا موجودہ مشن کمپیوٹر اور ویپن سٹور مینجمنٹ سسٹم کے علاوہ کچھ دیگر سافٹ ویئر ریپلیس کرے گی۔ انٹرنیشنل کیمپین ٹو ابالش نیوکلیئر ویپنز کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سال 2021 کے دوران جوہری طاقت رکھنے والے ممالک نے اپنے جوہری اسلحے کو ماڈرنائز کرنے پر 9% زیادہ خرچ کیا، اور اب اس مقصد کے لیے خرچ کی جانے والی ٹوٹل رقم $82.4 بلین ہو گئی ہے۔ تاہم واضح رہے کہ سال 2021 میں صرف US نے $44.2 ارب نیوکلیئر پروگرام پر خرچ کیے، اور یہ رقم سال 2020 سے 12.7% زائد تھی۔ دوسری جانب چین نے 10.4% اضافے کے ساتھ $11.7 ارب اپنے نیوکلیئر پروگرام پر خرچ کیے۔ فرینڈز، ترکیہ کی کمپنی بیکر نے اپنے ان مینڈ ایئر کرافٹ کے پہلے پروٹوٹائپ کی پروڈکشن شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے قزل علمہ نامی اس ان مینڈ ایئر کرافٹ کا فل سکیل موک اپ انویل کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ پہلے پروٹوٹائپ کی پروڈکشن کے بعد اس کی فرسٹ فلائٹ اگلے سال مارچ میں متوقع ہے۔ فرینڈز، اگر آپ اس ان مینڈ ایئر کرافٹ کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ برطانیہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بیلجیم سے 20 M109 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر خریدنے اور ریفربش کرنے کے بعد یوکرین کو ڈیلیور کرے گا۔ کچھ میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بیلجیم 2015 میں 64 M109 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز یوکرین کو فروخت کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے امریکہ اور چند دیگر یورپی ممالک یہ ہوئٹزرز یوکرین کو ڈونیٹ کر چکے ہیں۔ فرینڈز، روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے حالیہ میزائل اسٹرائک میں درجنوں یوکرینی جنرلز ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان جنرلز میں ایک ہائی کمانڈ کا ممبر بھی شامل تھا۔ اس مبینہ میزائل اسٹرائک میں 50 سے زائد جنرلز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ روس کی جانب سے آج ہی سامنے آیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق کیلبر کروز میزائل سے ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں یوکرین کے ہائی لیول جنرلز ہلاک ہوئے۔ واضح رہے کہ یوکرین کے چوتھے بڑے شہر میں موجود اس ٹھکانے کو روس نے سی لانچ کیلبر کروز میزائل سے ہٹ کیا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔